عزت. بیسیکلی میرا تعلق جو ہے وہ سنی گھرانے سے ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا سوال یہ ہے میرا خمس کے بارے میں. خمس کی میں نے قرآن میں آیت خمس مال فے کا تو اللہ پاک نے جو قرآن میں آیت نازل کی ہے جس میں اہل بیت کا حصہ ہے 20%. تو اس بارے میں میرا سوال یہ ہے کہ جب میں ہمارے قرآن کی تفاسیر اور پڑھتا ہوں تو اس میں لوگوں نے یہ لکھ دیا ہے کہ یہ اب جو ہے امت کا اجتماع ہوا اور اس کو ختم کر دیا گیا ہے. تو ہمیشہ اس بارے میں مجھے تشنگی رہی کہ یہ امت کون ہوتی ہے اجماع کرنے والی اور اس کو ختم کرنے والی. اور جب اللہ نے ایک آیت نازل کر دی اور ایک حکم صادر کر دیا تو بس اللہ کا حکم تو اللہ کا حکم ہوتا ہے. میں اور آپ کون ہیں؟ اچھا مگر میں ہمیشہ سے مجھے یہ تشنگی رہی, میں اپنے علماء کرام سے پوچھتا رہا ہوں تو مجھے کبھی کسی نے مطمئن نہیں کیا. اب بات یہ ہے کہ حال مجھے ایک مولوی ملا, اس نے مجھے کہا کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق یہ آیت ہے اور کیونکہ اب ان کا وصال ہو گیا ہے تو ابھی آیت خود بخود جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. بہرحال مجھے تسلی نہیں ہوئی اور میں نے سوچا کہ میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کا اس بارے میں کیا پوائنٹ آف ویو ہے. دیکھیں خمس کی جو آیت ہے نا, وَأَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَلِلَّهِ خُمُسُهُ وَلِلرَّسُولِ وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ, کہ جو چیز آپ کو فائدہ ہوتا ہے غنیمت, عربی زبان میں جنگ میں جو غنیمت ملتی ہے اس کو بھی بولتے ہیں جو فائدہ ہوتا ہے, جو ربح ہوتا ہے, فائدہ ہوتا ہے, پروفٹ ہوتا ہے کاروبار میں یا ملازمت میں. تو اس کا جو ہے اس کا 1/5 حصہ اللہ کے لیے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ذی القربہ اور یتامہ اور مساکین کے لیے ہے. تو یہ ابن السبیل اور ابن سبیل کے لیے جو راست کے لیے ہے. تو یہ جو اللہ کا جو حصہ ہے, اللہ کا جو حصہ ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حصہ ہے یہ ایک ہی ہے. ہاں, وہ اللہ کا حصہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ایک ہے. اور جب یہ آیت نسخ نہیں ہوئی ہے اور اور مخالفین بھی اس آیت کو منسوخ نہیں سمجھتے ہیں, یعنی جب غنائم جنگی آتے تھے تو خلفاء اس میں سے خمس کا آدھا حصہ اپنے لیے لے لیتے تھے, کہتے تھے ہم کیونکہ ہم وہ اللہ کا حصہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ خلیفے کو ملتا ہے. لیکن ہمارے مذہب میں اللہ اور رسول کا حصہ جو ہے وہ امام وقت کو ملتا ہے, جو واقعی خلیفہ ہوتا ہے اس کو ملتا ہے. اور ذی القربہ یتامہ مساکین یہ جو ہے یہ خمس کا دوسرا حصہ, خمس کا ایک حصہ ہوتا ہے امام کا, دوسرا حصہ یعنی خمس کا آدھا کر لیں گے, آدھا اللہ اور رسول کے لیے جو امام کو ملتا ہے صلی اللہ علیہ مجمعین, اور آدھا حصہ ذی القربہ یتامہ مساکین وابن السبیل. ان کو ملے گا, ان لوگوں کو ملے گا کیا, جو بنی ہاشم میں سے ہوں, ان کو ملے گا. جی ہاں صحیح, اسی طرح ہے نا. اچھا اب مطلب کہ اس کے منسوخ ہونے والی تو کوئی بات نہیں ہے نا. نہیں نسخ کوئی منسوخ نہیں ہے. اچھا اب اسی میں فرق یہ ہے کہ ہمارے مخالف وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف جنگی مال کے لیے, مال جنگ کے لیے, کہ اگر جنگ وہ مال جنگ میں اگر مل جائے وہ صرف اس کے لیے, لیکن یہ نہیں ہے, صرف جنگ کے لیے نہیں ہے, کیونکہ غنیمت عربی زبان میں صرف جنگ کو نہیں بولتے جو جنگ میں ملتا ہے. آپ کا جو پروفٹ بھی ہوتا ہے کاروبار میں وہ بھی غنیمت میں آ جاتا ہے. غنیمت مطلق پروفٹ کو کہا جاتا ہے. جی ہاں میں سمجھ گیا. اچھا اسی کا ایک ضمنی سوال ہے کہ یہ باغ فدق کا جو مسئلہ ہے جو بڑا سنگین وہ مسئلہ ہے, اور یہیں سے میں سمجھتا ہوں کہ بلکہ اختلافات تو پہلے سے شروع ہو گئے. اچھا یہ باغ فدق جو ہے میری نالج کے مطابق جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ باغ فدق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو دے دیا تھا. جو ان کے حصے میں آیا تھا وہ انہوں نے بی بی کو دے دیا تھا اور وہ بی بی کو گفٹ ہو گیا تھا. اور یہ جو حادثہ ہوا جب اس پہ قبضہ کیا گیا تو یہ بی بی فاطمہ کے ہی تصرف میں تھا. یہ کیا صحیح ہے؟ بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. اچھا ٹھیک ہے. صحیح حدیث ہے کتاب ابن ابی حاتم میں. اب جب یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ وَآتِ ذِی الْقُرْبَى, ابن ابی حاتم رازی کی تفسیر ہے, ہماری تفسیر نہیں ہے, ہمارے مسلمان بھائیوں کی تفسیر ہے, اس میں یہی ہے کہ یہ آیت جب نازل ہوئی ہے کہ وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ, کہ ذی القربہ کو اپنے اقارب کو ان کا حق دے دیں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھلے فدق کو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی ملکیت بنا دی اسی وقت. جی ہاں. تو اگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ
مال غنیمت میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارا سامان، بہت ساری چیزیں تقسیم کی، ٹھیک ہے. اگر اس فارمولے کو لے لیا جائے کہ آپ بی بی سے آپ لے سکتے ہیں باغ فدق، تو اس کا مطلب جو بھی کچھ تقسیم ہوا وہ سب آپ واپس لے سکتے ہو. ایسا کوئی فارمولہ بن سکتا ہے؟ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس لے لیں، ان سے باغ فتح واپس لے لیں، یہی مراد ہے آپ کا؟ نہیں، میرا سوال نہیں. میرا کہنے کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزیں تقسیم کی، یہ تو آپ مانتے ہیں نا. مال غنیمت میں چیزیں تقسیم ہوتی رہی، ٹھیک ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا ان کے جانے کے بعد، ان کے دنیا سے رحلت فرمانے کے بعد، کیا ہم یہ چیزیں سب واپس لے سکتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیرات کر دی؟ نہیں، جو شخص پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو مال دی ہے تو اس کی میں اپنی ملکیت ہے نا. اب آپ مجھے پیسے دے دیں، آپ خود مجھ سے واپس نہیں لے سکتے نا. ابھی آپ مجھے ایک فرض کریں، آپ مجھے ایک گاڑی خرید کے دے دیں، جو ہی آپ نے وہ مجھے دے دی، وہ میری ملکیت بن گئی. میں نے کہا، میں نے قبول کیا، بھائی یہ میری ہوئی. اب آپ اس کو واپس نہیں لے سکتے. آپ مجھے ایک مکان دے دیں، مجھے ایک گڑی دے دیں نا، ایک گڑی خرید کے مجھے دے دیا آپ نے، اب یہ میری ملکیت بن گئی ہے. اب میری مرضی ہے. اب آپ مجھ سے طلب کر سکتے ہیں کہ بھائی مجھے وہ گاڑی واپس دے دو، وہ گڑی واپس دے دو، وہ پیسے مجھے واپس دے دو، وہ لیکن وہ میری ملکیت ہے. اگر مجھے ترس آتا ہے آپ پر، میں بہت کہتا ہوں چلو شریف آدمی اس کو واپس کر دیتے ہیں، واپس کر دیتا ہوں، لیکن یہ میری ملکیت ہے، وہ میری مرضی ہے، میں واپس دے دوں یا نہ دوں، وہ آپ کی زندگی میں. اگر کوئی شخص کسی کو مال دے دیتا ہے، وہ مر جاتا ہے، اس کے مرنے سے فرق نہیں آتا کہ اس کو ہم واپس لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ایکچوئل میرا سوال یہ پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم کو اس قسم کی باتیں پڑھائی گئی ہیں کہ بھائی یہ تو بس یہ دے دیا اور پھر لے لیا، اور یہ جو ڈرامہ، یہ کہانی بیکار کی، بس وہ نہیں دماغ، اسی لیے میں نے آپ سے اس کا. اچھا، ایک اور بات ہے، میرے پاس کوئی کتاب وغیرہ یا کوئی حوالہ نہیں ہے. اچھا، ایک اور بات پوچھنی کہ ایک روایت بہت مشہور ہے، کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے، کہ جب باغ فتح پہ قبضہ کیا گیا تو بی بی فاطمہ الزہرا اپنی کچھ اڑوس پڑوس کی عورتوں کو لے کے مسجد نبی گئی، حضرت ابوبکر صدیق کے پاس. اور یہ کیا بخاری اور اس میں ہے، مسلم میں یہ گئی تھی اور ان کا مکالمہ بخاری مسلم میں یہ نہیں ہے کہ عورتوں کو ساتھ لے کے گئی ہیں، اس تفصیل کے ساتھ نہیں ہے. بخاری مسلم میں یہ ہے کہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ فدق کو واپس کرو. وہ تفصیلات بخاری مسلم میں نہیں ہے، دوسرے مصادر میں ہیں، لیکن بخاری مسلم میں اتنا ہے کہ انہوں نے مطالبہ کیا فدق کا کہ فدق جو ہے مجھے واپس کر دو. برا مت بنائیے گا، میں اپنی سیاست کی کتابوں کا اس لیے حوالہ پوچھتا ہوں کہ ہمارا ایک دماغوں میں ایک کنسیپٹ ڈال دیا گیا ہے کہ شیعہ لوگ تو بس ایسے ہی بناوٹی حدیثیں مارتے رہتے ہیں، اور آپ نے یہ کمال کر، یہ آپ نے جو ہے ہماری کتابوں سے حوالے دینے شروع کر دیے. الحمدللہ. اچھا، ایک اور سوال دوسرا ہے، سوال نمبر 2. یہ متا کے مطابق آپ نے ایک آیت پڑھی تھی قرآن شریف کی، میں نے آپ کا ایک وہ ویلوگ دیکھا تھا، تو مجھے وہ آیت ذرا بتا دیں کہ کون سے سپارے میں کیا ہے. ایک مجھے یہ پوچھنا ہے کہ متا میں اگر کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو اس کی ولدیت کی کیا پوزیشن ہوگی، اور کیا وہ اس کے بعد کی وراثت کا حصے دار ہوگا؟ باللہ من الشیطان الرجیم. سورہ نساء میں آیت نمبر 24 ہے، وہ آپ کو دکھا دیتے ہیں. سورہ مبارکہ نساء ہے، آیت نمبر 24 چلے جاتے ہیں. والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن. یہ متعہ کی آیت یہاں سے شروع ہو جاتی ہے، فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضہ. اگر عورتوں کسی عورت کے ساتھ تم متعہ کرو تو ان کا حق، ان کی اجرت، ان کی تنخواہ، ان کا جو مہر بنتا ہے ان کو حتماً دیا کرو، ان کو دیا کرو، ٹھیک ہے نا. یہ ان کی روایت، یہ قرآن کی آیت ہے. اب جو بچے دیکھیں، بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ تو بہت سارے صحابہ تھے. عبداللہ ابن زبیر جو تھا، عبداللہ ابن زبیر وہ خود متے کی پیداوار ہے. وہ اسما عائشہ کی، اسما جو ہے عائشہ کی بہن ہے، بڑی بہن ہے، ابوبکر کی بیٹی ہے. اس نے متا کیا تھا زبیر کے ساتھ، وہ شاید اور لوگوں کے ساتھ بھی متا کیا تھا، بعد میں اس کی پرماننٹ شادی ہو گئی زبیر کے ساتھ. لیکن اس کی اپنی جو نطفہ ہے عبداللہ ابن زبیر کی، وہ متع کی ہے. تو وہ جو ہے وہ کسی کا بیٹا بن جاتا ہے، بیٹا ہے، اور اس کو ارث بھی ملتا ہے، بیٹے کو ارث بھی ملتا ہے، اور سب جو باپ بیٹے کے جو فرائض ہوتے ہیں، اگر وہ باپ مر جائے اس کو بیٹے کو ارث ملتا ہے.
وہ عرص مل جاتا ہے. لیکن عورت کو عرص نہیں ملتا. جو متے والی عورت ہوتی ہے ہاں اگر اس کا شوہر مر جائے تو اس کو عرص نہیں ملتا. لیکن جو دائمی عورت ہوتی ہے دائمی نکاح کی ہوتی ہے وہ اس کو عرص مل جاتا ہے. اوکے جناب. یہ سوال ہے کہ امیر المومنین تھے وہ حضرت عمر کے زمانے میں چیف جسٹس تھے اور نہیں یہ بکواس ہے. کوئی جسٹس نہیں تھے. جسٹس عمر کا جو جسٹس تھا چیف جسٹس وہ ایک یہودی عالم تھا کعب الاحبار. ہاں کعب الاحبار یمن کا ایک یہودی عالم تھا. مسلمان بنا تھا. اس کو تورات و انجیل میں بڑا عبور حاصل تھا. وہ مدینے کا مفتی بھی تھا. صحابہ کو فتوی بھی دیتا تھا. ہاں اور وہ قاضی بھی تھا. جی ہاں ہمارے یار ہم کو تو یہ پڑھاتے ہیں کہ وہ مولا علی نے 11 دفعہ جو ہے حضرت عمر کو بلایا کورٹ میں. اچھا اسی کا ایک ضمنی سوال ہے. یہ سب جھوٹ ہے. کوئی ان کا قاضی نہیں تھا. ان کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا. ہاں بعض اوقات مشورے دیتے تھے. یعنی ان کو کوئی ضرورت پڑتی تھی مسئلہ نہیں آتے تھے تو سکھا دیتے تھے. لیکن اس طرح وہ قاضی وغیرہ نہیں